بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کی رات ہے، ہمارے مرنے والوں کی رات ہے۔ موا کے جتنے قبرستان ہیں، موا میں جتنے مرحومین کل تک تھے اور آج نہیں، اور آج ان کے لیے رات ہے۔ تو آج کی رات بولتا زیارت عاشورہ تم سارے مرحومین موا کے، بھاؤ نگر کے، پوری گجرات اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا دفن ہے پوری دنیا میں، اس کی نیت میں پڑھنا۔ امام حسین کی وارثہ بھی پڑھ رہے یا عاشورہ پڑھ رہے، نیت یہی کرنا کہ میں یہ سارے مرحومین کی طرف سے شب جمعہ پڑھ کہ اللہ تو ان کی قبر میں آج رحمت کو پہنچا دے۔ اور زیارت عاشورہ کل تک وہ لوگ پڑھتے تھے، پھر سنو غور سے، کل تک جب تک زندہ تھے وہ مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے۔ آج میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، آج لوگ نہیں ہے کہ وہ زیارت عاشورہ وہ لوگ پڑھ سکے، تو میں ان کے بہاف میں پڑھا۔ اسلام یہ بولتا جب تم دوسروں کے لیے سوچتے، دوسروں کے لیے تم دعا کرتے، اللہ تمہاری دعا کو ایکسیپٹ کرتا۔ آج کی رات گھر جا کر جب مولا مغرب عشاء کی نماز کے بعد جب تم زیارت امام حسین پڑھنا تو نیت ہی یہ کرنا کہ آج شب جمعہ ہے اور میں سارے مرحومین کی طرف سے یہ زیارت پڑھ رہی، اور اس کے بعد بولنا اللہ اس کا سارا ثواب ان مرحومین کو دے دے، اور ایک پہلی رات جس کی ہے اس کو دے دے۔ آپ کو پتا ہے اس کا ثواب کیا ہوتا؟ اگر 1 ملین میں تو چھوٹی بات کر رہا، 1 ملین کے خبروں میں مثال دے رہا، انہیں 1 بلین بھی ہو سکتے، میں 1 ملین کی بات کر رہا ہوں۔ 1 ملین شیعہ جو خبروں کے اندر ہے which you don't know، تم نے یہاں موا میں کہا میں نے ان کی طرف سے پڑھ رہے، اور جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابھی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوئی، مولا حسین کی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوئی، جیسے ہی تم نے کہا، آپ کو معلوم ہے 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے خبروں میں، اور جا کر بولتے مردہ پوچھتا اندھیرے میں ہے، پریشانی میں ہے، عذاب میں ہے، تو اس وقت مردہ پوچھتا کہ بابا یہ نور آیا کیسے، یہ رحمت آئی کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ موا میں فلاں لڑکی نے، موا میں فلاں عورت نے، موا میں فلاں مرد نے، موا میں فلاں بچے نے تیرے لیے زیارت امام حسین تیری طرف سے زیارت پڑھی، حسین ابن علی کی زیارت کا یہ ثواب ہے جو تجھے مل رہا۔ اس کے بعد وہ پوچھتا وہ کون لڑکی ہے یا وہ کون عورت ہے، تو مردے کو دنیا کے کوئی حصے کا مردہ ہو اس کو بتایا جاتا کہ موا کی یہ فلاں لڑکی، پردے کو ہٹاتا اللہ، پردہ ہٹا کر اس عورت کو یا اس مرد کو بتاتا کہ دیکھ یہ ہے جو تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھ رہے، اس کا تجھے اجر مل رہا۔ تو سارے 1 ملین جو مومنین خبروں کے اندر پریشان ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار اس عورت کی وجہ سے یا اس لڑکی کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہوئی، ہمارا اندھیرا دور ہوا، تو اب تو اس کی زندگی میں رحمت نازل کر دے۔ دوستو ایک زیارت عاشورہ مولا حسین کی تمہاری زندگی کو بدل دے، تمہاری تقدیر کو بدل دے۔ کوشش کرو کہ گھر جا کر آج امام حسین کی زیارت ایسے پڑھنا جیسا میں نے آپ کو بتایا، زیارت پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھو جا کے۔ یہ نماز آج کی رات کی ہے۔ کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے کہ 2 رکعت نماز سارے مرحومین کو، تمہارے سارے رشتہ داروں کو ختم کی پریشانی دور کریں گے۔ ایک چیز زندگی میں یاد رکھ، شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ شیعہ ہمیشہ وہ ہوتا کہ جو دوسرے کی پریشانی کو دور کرتا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم مثال کے طور پہ تم موا میں، اور موا میں تمہارا بھائی کوئی بہن پریشان ہے، اگر تم نے اس کی پریشانی کو دور کی، اللہ بھی تم کو پریشانیوں سے دور کر دیتا۔ زندہ کے لیے اتنا فائدہ ہے تو مرنے والوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کو تو نہیں معلوم کہ ہمارا باپ، ہماری ماں، بھائی بہن، رشتہ دار کس حالت میں نیچے، تو یہ 2 رکعت نماز ان کے لیے فائدہ ہے جو مردہ ہے، اور اتنا فائدہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی قبر میں رحمتوں کو، فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کی پریشانی دور ہوگی۔ اور یہ نماز آپ کے سارے رشتہ داروں کے لیے، مثال کے طور پہ آپ کے بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، جتنے رشتہ دار، ساس سسرے، پورا سسرال، پوروں کی نماز کی نیت کیا کرو؟ نماز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت،
بے رکعت، صحیح بول رہا ہوں میں، بے رکعت، 2 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت، اور میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین، نیت یاد رکھو، مغفرت والدین شب جمعہ قربتاً اللہ۔ اچھا، مغفرت والدین کی ایک اور نماز ہے جو رب اغفر لی والدیہ والی نماز ہے، وہ نماز نہیں، یہ نماز دوسری ہے، نیت ایک۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ داروں کو آپ کو فائدہ پہنچے گا، موا کے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، پورے گجرات کے لوگوں کو فائدہ پڑے۔ کیا نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین قربتاً اللہ شب جمعہ۔ پہلی رکعت میں 1 الحمد پڑھو، 1 مرتبہ سورہ خلد پڑھو، قل هو اللہ احد۔ دوسری رکعت میں 1 الحمد اور 1 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بس ویری سمپل۔ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھو یا کچھ بھی پڑھو۔ اس کے بعد یہ دعا ضرور کرو، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، پڑھ کے بی بی زہرا کے قاتلوں میں لعنت پڑھو۔ کیسے پڑھو گے کہ اللہم لعن قتلۃ بی بی زہرا قربۃ للہ، اللہم لعن قتلۃ بی بی زہرا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز فجر کی نماز کی طرح ختم کرو۔ نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا لو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس نماز کا ثواب شب جمعہ سارے مرحومین کو پہنچے۔ آپ آج کی رات پڑھو، ہو سکتا آج کی رات تمہارا مرحوم باپ تمہارے خواب میں آ جائے، تمہاری ماں تمہارے خواب میں آئے، کئی لوگ آ جائے تمہارے رشتہ دار جن کے لیے تم نے یہ نماز پڑھی آج کی رات۔ شب جمعہ کی نیت سے پڑھو، اور یہ نماز تم روز بھی پڑھ سکتے، ایوری ڈے بھی پڑھ سکتے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ پڑھو۔ میں شب جمعہ اس لیے بتا رہا کہ یہ مردوں کی رات ہے، شب جمعہ میں نے اس لیے بتائی کہ یہ رات ہمارے مرحومین کے لیے رات ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ شب جمعہ آج کی رات گھر جا کر یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا، اور زیارت عاشورہ۔ تیسری چیز زیارت عاشورہ کو اب چھوڑا، کل اس کو کنٹینیو کروں، کل بھی زیارت عاشورہ پہ بات کروں گا۔ ایک اور زیارت وارثہ آج کی رات کی، وہ بھی مخصوص زیارت ہے۔ زیارت وارثہ مولا حسین کی ساری زیارت میں یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ آپ اس کو صبح، دوپہر، شام، رات کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں زیارت عاشورہ کو کل کنٹینیو کروں گا، اس کی امپورٹنس کل اور بتاؤں گا۔ آج تھوڑی دیر زیارت وارثہ سن لو۔ کیوں سن لو زیارت وارثہ؟ صرف اس لیے کہ یہ بھی شب جمعہ کی مخصوص زیارت ہے۔ شب جمعہ آج کی رات تم جا کے گھر میں جا کے نماز مغربین کی نماز کے بعد زیارت وارثہ کی نیت بھی ویسے ہی کرنا جیسے میں نے آپ کو عاشورہ کی بتائی، اسی انداز سے کہ والدین، بھائی بہن، مرحومین سب کی طرف سے۔ اور کیسے نیت کرنا؟ عاشورہ کی جو نیت ہے وہی وارثہ کی نیت۔ زیارت وارثہ میں ایسی برکت ہے کہ مولا حسین کی جتنی زیارات ہیں اس میں 4 چیزیں کامن ہیں۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا۔ یہ ہر زیارت میں ملے گی۔ اور امام حسین کی کئی زیارت ہیں، عاشورہ ہے، اربعین ہے، روز عرفہ ہے، نیم شعبان ہے، وارثہ، کئی مولا حسین کی۔ لیکن وارث، غور سے سنو میرے آخری جملے، 5 منٹ رہ گئے۔ وارثہ ایک ایسی زیارت ہے امام حسین کی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب ہے سلام واجب۔ سمجھ میں آئی بات؟ سلام اگر کوئی نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان آپ کو سلام کر رہا تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کا جواب دو، واجب ہے کہ جواب دو۔ تو ہر زیارت میں امام حسین کے 4 سلام، وارثہ میں کتنے؟ 13 ٹائمز، 13 مرتبہ۔ سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے شروع ہوگا، سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے تک 11 یا 13 مرتبہ سلام ہے، 13 ٹائمز۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ آگے بول رہے ہیں کہ سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، موا میں بولا آپ۔ امام حسین نے آپ کو کربلا سے جواب دیا علیکہ السلام، 11 مرتبہ۔ اگر حسین، اور سلام کیسا کرتے؟ جب بھی آپ کسی کو جواب دیتے سلام کا تو کیا کرتے؟ اگر کوئی مجھے سلام کرے تو میں سب منہ پھیر کے جواب نہیں دیتا، ایٹیکیٹ نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں۔ جب بھی کوئی اجنبی بھی آپ کو سلام کرے تو آپ اس کو دیکھ کے جواب دیتے۔ اس کی ڈیٹیل پوری آج رات میں جو 9 بجے مجلس پڑھوں گا یہاں پہ، اس میں یہ ڈیٹیل بتاؤں گا سلام کا اور کیا امپورٹنس ہے۔ تو بہرحال، تو اس نے
کوئی بھی سلام کا جواب منہ پھیر کے نہیں دیتا. ہر آدمی سلام کا جواب جو دیتا موا میں کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی سلام کرے تو اس کو دیکھتا, دیکھ کے مسکراتا, مسکرا کے جواب دیتا. آپ سوچو وارثہ ایک ایسی زیارت کہ جس میں 11 یا 13 مرتبہ حسین تم کو دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ میرا امام حسین مجھے دیکھ لے میری زندگی بدل جائے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے. میں انتہائی گناہگار ہوں, ایسا گناہگار ہوں کہ اگر میں سفید میرا لباس ہے تو سفید نہیں, اس میں دھبے, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے سفید کر دیا. تو کوشش یہ کرو کہ وارثہ اتنا پڑھو, صبح دوپہر شام ہر پرابلم کے لیے تمہاری وارثہ تمہارے کام آنے والی. تو اس میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز امیجن کرو 13 مرتبہ اگر حسین تم کو دیکھے اور دیکھ کے تم کو جواب دے تو تمہاری قسمت تو بدلنا ہی بدلنا. اگر قسمت نہیں بدل رہی تو there is something wrong. اب میں تو خالی آپ کو ہیڈنگز دے کے جا رہا, آج میرا وقت ہو گیا. کل انشاءاللہ 5 بجے ممبر پہ آؤں گا, انشاءاللہ 1 گھنٹہ پڑھوں گا. اب باقی باتیں آج کی رات کی مجلس میں بھی بتاؤں گا کہ امپورٹنس کیا ہے. تو کوشش کرو کہ آج گھر جا کر آپ کے پاس ٹائم وارثہ اور عاشورہ گھر جا کر شب جمعہ کی نیت سے پڑھو. اگر وارثہ صبح میں تم نے پڑھ بھی لی تو شب جمعہ کی نیت سے مغرب کے بعد آج پڑھو, اس لیے کہ امام حسین کی زیارت جو ہے شب جمعہ سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. آپ جانتے کہ کربلا معلیٰ میں جب ہم جاتے ہیں, اللہ ہم کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے. جب ہم کربلا جاتے تو شب جمعہ کی ایک امپورٹنس ہے, ہر معصوم کے روزے میں شب جمعہ کی امپورٹنس ہے. تو کربلا میں جب جا کے تم زیارت امام حسین پڑھتے آج کی رات تو مولا حسین تم کو جواب دیتے. یہاں پہ موا میں تو بہت اچھا ہے, روزہ ہے, یہاں اور امام حسین کے روزے میں کھڑے رہ کے زیارت امام حسین پڑھو. تو 2 چیزیں میں آج دیا آج کی مجلس کا کہ نماز بھی پڑھو مرحومین کے لیے اور 18 مرتبہ صلوات پڑھو 18 ٹائمز. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پڑھنے کے بعد یہ صلوات ہدیہ کرو بی بی زہرا کو اور یہ بولو کہ آج شب جمعہ یہ جو میں صلوات پڑھ رہا یا پڑھ یہ صلوات میں مرحومین کی طرف سے پڑھ, آج شب جمعہ جمعرات کی رات ہے, جتنے مرحومین ہیں ان کے بیہاف میں یہ صلوات پڑھ کے معصوم کے روزے میں ہدیہ کروں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ اگر کوئی آج مرحومین کی طرف سے صلوات پڑھ کر ہدیہ کرے معصومین کو تو معصومین کی رحمت ان مرحومین پہ پڑتی. وہ مرحومین پہ رحمت نہیں پڑ رہی بلکہ وہ ساری رحمت پلٹ کے ہمارے پاس آ رہی. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ.